والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين وعلى أولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آپ دوستوں نے کافی دیر یہاں بیٹھنا ہے، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لنگر بھی کھائیں گے۔ مسجد کے اندر جتنی دیر وقت گزرے اگر اعتکاف کی نیت کر لی جائے تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب مفت میں ملتا رہتا ہے۔ سارے نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، یہ امجد بھائی جو ہے وہ میرے 32 سال پرانے ساتھی ہیں۔ 9th اور 10th کلاس میں ہم دونوں کلاس فیلو تھے، اور اس مسجد کی برکت سے 32 سال کے بعد اب ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ یہ 1990 کی یادیں ہیں۔ میری تقریر پہ نا آپ سے ایک ڈیمانڈ ہوگی۔ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ نے نذرانوں کے لیے نہیں اٹھنا۔ میں نذرانوں کا منکر نہیں ہوں لیکن مخالف ہوں۔ ان نذرانوں نے ہمارے مسلک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس لیے میں ان کا مخالف ہوں۔ ہم محنت مزدوری کے قائل ہیں لیکن دین برائے فروخت کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے میری ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو یہ کم از کم ہر بندے کو معلوم ہو کہ آج میں نے کوئی بات سنی ہے، آج کا سبق وہ یہ ہے، جو سبق میں نے یاد کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ کوشش کروں گا کہ جوشیلی تقریر نہ ہو۔ تقریر کا ذہن تھا لیکن امجد بھائی نے اب مجھے جو ٹاپک دیا ہے نا وہ تقریر والا ٹاپک نہیں ہے، وہ علم والا ٹاپک ہے۔ اور علم اس وقت سمجھ آتا ہے جب بغیر جوش کے ہو اور نعروں کے بغیر ہو۔ آپ نے نعرے بھی نہیں لگانے۔ آپ کو میں یہ بھی تنگ نہیں کروں گا کہ جو عاشق رسول ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ آپ سارے کے سارے میرے نزدیک عاشق رسول ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جب سرکار نے آپ کو بلا لیا ہے تو آپ آگئے ہیں۔ پھر میرا فتویٰ لگانا جو ہے نا وہ بیکار ہے۔ میں کہوں جو عاشق رسول ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جو دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا عاشق رسول ہے، جو فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آپ سارے عاشق رسول ہیں۔ بس صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ان محافل سے سیکھنا چاہیے۔ علم کے ذرائع ہوتے ہیں نا، مدارس بھی علم کے ذرائع ہیں۔ بڑے لوگوں کے لیے یہ جو بزرگ ہوں، بڑی عمر والے ہوں، ان کے لیے یہ جو محافل ہوتی ہے نا یہ سیکھنے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ آج ہم کیا سیکھ کے جاتے ہیں؟ بس یہی میری کامیابی ہوگی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے آخر میں مبعوث کیا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں سب سے اول ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تخلیق فرمایا جب کائنات کی کسی چیز کو بھی وجود نہیں بخشا تھا، انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ انسانیت کی ابتدا ہو رہی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام کا وجود ابھی ان کا گارا تیار نہیں ہوا تھا، ابھی وہ تخلیق کے مراحل میں تھے۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول بھی ہیں اور سب سے آخر بھی ہیں، خلقت میں اول ہیں اور بعثت میں آخر ہیں۔ اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت میں پیدا کر دیے۔ اس امت کے لیے انبیاء کرام نے خواہش کی، دعائیں کی، یا اللہ آخری نبی کی امت میں ہمیں بنا دے۔ ہمیں تو بغیر دعاؤں کے یہ امتی ہونا نصیب ہو گیا ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایک دستور حیات جس کو قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں وہ بھی ساتھ دیا۔ اچھا، ہمارا ایک تصور بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ مست قلندری کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین حقائق کا نام ہے، ریالٹیز کا نام ہے۔ دین کا کوئی حکم بھی فضول نہیں ہے اور بے مقصد نہیں ہے، بغیر کسی لاجک کے نہیں ہے۔ ہر حکم کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ دین سیکھنے کا، علم کا، اور یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام کو جیسے وقت کی ضرورت تھی ویسے ہی معجزات عطا کیے۔ اس امت کے سب سے بڑے جو تھے نا معاملات، وہ علم کے ساتھ وابستہ تھے۔ 100 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ یہ جو ہے نا ہم یہاں سے بیٹھ کے اور جناب والا امریکہ کی سیر کر لیں گے، ہم پوری دنیا کو اپنی جیب میں لیے پھریں گے۔ 20 سال پہلے تک یہ تصور نہیں تھے۔ ایسا ہے نا، اب آپ کی جیب میں دنیا ہے کہ نہیں ہے؟ اب دنیا کو مان رہے ہیں نا آپ کہ یہاں بیٹھ کے آپ بالکل ٹریڈ سینٹر پہ ہونے والے حملے کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ میں ہونے والے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، برطانیہ میں ہونے والے ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کو بھی یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب لوگ مانتے ہیں۔ جس وقت ہمارے اسلاف نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں بیٹھ کے ساری دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس وقت تو اعتراضات لگتے تھے کیونکہ عقل نہیں مانتی تھی۔ لیکن اب عقل نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم تو اپنی جیب سے ایک اوزار نکالیں اور یہاں پہ جناب بیٹھ کے ساری چیز دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ کسی نے فتویٰ لگایا ہے کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو شرک ہو گیا؟ اب فتویٰ نہیں لگتا، پہلے فتوے لگ گئے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانے وہ مشرک ہو گیا، جو ایسا مانے وہ مشرک ہو گیا۔ اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کچھ سیکھنا ہے۔ آپ کو میں بالکل تکلیف نہیں دوں گا کہ آپ نعرے لگائیں، واہ واہ کریں، بلے بلے کریں، ایسا نہیں ہے۔ بس آپ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ بیٹھ کے سیکھ کے جائیں، سن کے جائیں۔ اگر میری غلطی ہو تو پھر میری اصلاح فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقت ایمان اور ایک ہے علامت ایمان۔ دو باتیں یاد رکھنی ہیں، حقیقت ایمان اور علامت ایمان۔ علامت ایمان کیا ہے؟ آپ مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں، آپ نے امجد بھائی کے ڈیرے کی طرف دیکھا، چھت کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس نے ایسے ہاتھ کیے، مغرب کی طرف اس کا منہ ہے، اس نے یہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے، تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے جھکا، اس کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، پھر وہ جناب والا نیچے زمین پہ اس نے ماتھا رکھ دیا۔ آپ اس مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کے اس چھت پہ وہ جو بہت دور ہے وہاں اس کی حرکت یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا اندازہ لگائیں گے یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ جو چیز پتا ہو وہ بول دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ امجد بھائی نے دیکھیں فوراً بتایا ہے کیا کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں اندازہ لگایا؟ کہ اس کی حرکات و سکنات یہ بتلا رہے ہیں، جیسے بندہ نماز میں یہ حرکات کرتا ہے ویسے ہی وہ وہاں کر رہا ہے۔ اب یہ ہے علامت ایمان۔ اور نماز کون پڑھتا ہے؟ مومن، مسلمان پڑھتا ہے نا۔
یہ علامت ایمان ہے. اس بندے کو دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ وہ سامنے جو دور چھت کے اوپر یہ حرکات و سکنات کر رہا ہے وہ بندہ مسلمان ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مسلمان ہونا آپ نے اس کی علامات سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات سمجھ آئی, یہ علامت ایمان ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو ایسی حرکات و سکنات کر رہا ہے اس کے دل کے اندر بھی ایمان ہو, یہ ضروری نہیں ہے. حقیقت ایمان کچھ اور ہے. یہ علامت ایمان تھی جس پہ آپ نے اندازہ لگایا. حقیقت ایمان کی طرف چلتے ہیں. حقیقت ایمان کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. پڑھتے ہیں نا یہ ایمان مفصل. یہاں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں نا, یہاں بھی پڑھا جاتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیسے ایمان لانا ہے؟ میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, آخرت کے دن پر. یہ ایمان کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے؟ اگلا سوال یہ کہ کیسے ایمان لانا ہے؟ جو کیسے ایمان لانا ہے نا, یہ حقیقت ایمان ہے. آمنت باللہ تو ہم نے کہہ دیا اللہ پر ایمان لاؤ. میں اللہ پر ایمان لایا, میں نے اللہ پہ ایمان رکھا. کیسے ایمان رکھا؟ جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے. اب ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. کیا کوئی ایسا مسلک بھی ہے جو اللہ پہ ایمان نہ رکھتا ہو؟ کوئی مسلک ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. جو اسلام کے اندر مسالک ہیں وہ اللہ پہ ایمان ضرور رکھیں گے. اگر اللہ پہ ایمان نہ رکھا تو پھر وہ ایمان سے خارج ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ پہ ایمان کے بغیر بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. پھر کیا وجہ ہے کہ مسالک کیوں بن گئے؟ تھوڑی بہت تحقیق کا مجھے موقع ملا. وہ ایسا موقع ملا کہ میں مسلک دیوبند سے تعلق رکھتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں وہاں پڑھا بھی اور سند بھی حاصل کی. پھر میرے ذہن میں آیا کہ لکیر کا فقیر ہونا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. بندہ تحقیق کرے, علم حاصل کرے. حدیث مبارکہ میں نا اطلب العلم من المہد الی اللحد, پنگوڑے سے اور قبر تک علم حاصل کرنا ہے. پھر تحقیق شروع کر دی. 1998 میں نے الدعوہ اکیڈمی اسلام آباد سے دورہ حدیث کا کورس کیا. الدعوہ اکیڈمی اسلام آباد جو ہے نا, وہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے جو علم سے وابستہ ہیں خاص طور پہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتی تھی. ٹھیک ہے, میں نے وہ کورس کیا. میں پڑھوں کہ معاملات کیا ہیں, اصل یہ کیا رولا کیا ہے. اس کے بعد 5 دسمبر 1999 کو میں مسلک اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی میں آ گیا. ٹھیک ہے, میں کیوں آیا؟ میں نے کسی مولوی کو دیکھ کے اس سے متاثر ہو کے ایمان اسلام قبول نہیں کیا. کسی پیر کو دیکھ کے میں نہیں بدلا. میں نے تحقیق کی, اللہ سے دعا کی, یا اللہ پاک مجھ پہ حقیقت آشکار کر دے, مجھے حقیقت دکھا دے. اور 3 سال مسلسل اسی ٹاپک پہ میں تحقیق کرتا رہا. تحدیث نعمت کے طور پہ میں بتلا رہا ہوں کہ بعض لوگ ہیں کہ بھئی ہم نے تھوڑا سا کوئی نعت خوانی کی, قصہ کہانیاں پڑھی اور اس کے بعد جناب خطیب بن گئے, مقرر بن گئے. نہ میں مقرر ہوں نہ خطیب ہوں, البتہ ریسرچ سکالر ضرور ہوں, تحقیق کرنے والا بندہ ہوں. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ علم کی جو سب سے آخری ڈگری ہے نا علم کی, اس کو ہم کہتے ہیں PhD. یہ تو پڑھے لکھے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آخری ڈگری ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری, PhD. الحمدللہ میں اسلامیہ یونیورسٹی باولپور کا PhD سکالر ہوں. M.Phil بھی میں نے کیا ہے, M.A. عربی, M.A. اسلامیات, M.A. ہسٹری بھی کی ہے, LLB بھی کی ہے. دورہ حدیث وہاں دیوبند میں, اہل حدیث بریلوی مسلک میں. تنظیم المدارس سے میں نے پول دورہ حدیث کا الحمدللہ امتحان پاس کیا. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شاید ادھر کا مولوی ہے ادھر کا مولوی ہے. تو میں
میں نے علم حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ پڑھا الحمدللہ، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر حقیقت آشکار کی۔ جس علاقے میں میں رہتا ہوں، امجد بھائی جانتے ہیں، اس علاقے میں 5 دسمبر 1999 کو میں اکیلا بریلوی تھا، اور آج الحمدللہ وہاں پہ سینکڑوں لوگ ہیں جو بریلوی مسلک میں آئے ہیں، اور عام بندے نہیں آئے، سال سال تبلیغی جماعت میں لگانے والے لوگ وہ الحمدللہ اس طرف آئے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں میں کہ الحمدللہ 22 علماء کو میں نے تیار کر کے دعوت اسلامی فیضان مدینہ کراچی بھیجا، اور اس وقت 3 مفتیان کرام فیضان مدینہ عالمی مرکز دعوت اسلامی کراچی میں میرے شاگرد 3 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، جو شعبہ درس نظامی بھی پڑھا رہے ہیں، تفتیش کتب میں بھی ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، مدینۃ العلمیہ میں وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور مدنی چینل پہ بھی مختلف پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور میں نے امجد بھائی سے اسی شرط پہ میں نے ان کو ٹائم دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ سارے لوگ جو ہے نا بڑے علم کے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے میں آیا ہوں، ورنہ مجھے نہ تو میں تقریریں کرنا جانتا ہوں، نہ مجھے تقریریں آتی ہیں۔ میں نے جو سبق یاد کیا وہ سبق سنانے آیا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے یہاں روکا ہے، اور آپ کی مہربانی ہے کہ ابھی تک آپ نے نذرانوں کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی ہے، یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ یہ مسجد کل سے انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر نو شروع ہوگی، تو اس میں ہم نے جو میرے حصے کے نذرانے وہ بھی کہاں لگانے، آپ نے مسجد پہ لگانے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو آپ نے اس مسجد میں بھرپور طریقے سے حصہ ملانا ہے۔ جو بندہ پیسے نہیں دے سکتا وہ اپنا وقت تو دے سکتا ہے نا اس کے لیے، جو خود پیسے نہیں دے سکتا دوسروں کو قائل کر سکتا ہے، جی ہمارے چک کی مسجد بن رہی ہے، آپ اس میں حصہ ملائیں، تو آپ کا قائل کرنا یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ جب اگلے سال ہم یہاں پہ ربیع الاول کی محفل کریں تو پھر 9 تعمیر شدہ مسجد کے اندر کریں ہم، ٹھیک ہے جی؟ ایسا ہوگا نا انشاءاللہ۔ اب حقیقت ایمان کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلے اسلام میں جو فرقہ بندی ہوئی نا، اسلام میں 2 فرقے بنے تھے، 2، اہل تشیع اور اہل سنت، ٹھیک ہے؟ کتنے بنے؟ 2۔ اس کے بعد اہل تشیع کی شاخیں چل پڑی، بہت سارے بنے، اہل سنت کی بھی شاخیں چل پڑی۔ اہل سنت کے بہت سارے جو مسالک تھے، فرقے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ 4 بڑے فرقے موجود ہیں، 4 بڑے فرقے، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی۔ یہ نام سنے ہوئے نا آپ نے؟ ہم لوگ جو ہے نا وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ بر صغیر میں اکثریت حنفی سکول آف تھاٹ کی تھی۔ ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب میں لکھا اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اس مسئلے کا نام دیا امکان کذب، ٹھیک ہے؟ امکان کذب، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو انسان کرتا ہے، مثلا جھوٹ، چوری، دغا وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تو بر صغیر کے نامور عالم دین امام احمد رضا خان، جن کا تعلق بریلی شریف، انڈیا کا ایک شہر ہے بریلی، انڈیا میں 2 شہر ہیں بریلی کے، بانس بریلی اور جسونت بریلی۔ جسونت بریلی کے امام احمد رضا خان نے اس مولوی کو خط لکھا کہ بھئی یہ تو نے جو لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کفر ہے، کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اب اگر میں یہ بات آپ سے فیصلہ کراؤں، میں نے امجد بھائی کو بتایا ہے کہ اس ٹاپک پہ 12 جمعے میں نے تقریر کی شاہی بازار بھاولپور میں، فرید گیٹ کے اندر، شیشے والی گلی کی مسجد۔ یہ کہتے ہیں کہ آج ہی اس ٹاپک کو پورا کر دیں، تو یہ ممکن تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں۔
تھوڑے سے فیصلے آپ سے بھی کروانے، سارے آپ پنچایتی لوگ ہیں نا، فیصلہ کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یہ الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اچھا آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، جھوٹ خوبی ہے کہ خامی ہے؟ میں کہوں یار ماشاءاللہ آپ تو بڑے جھوٹے ہیں، کمال ہے، آپ جیسا جھوٹا تو کسی ماں نے جنا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کے کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو جوتا اٹھائیں گے اور مارنا شروع کر دیں گے مجھے۔ میں کہتا ہوں بھائی میں تو تیری تعریف کر رہا ہوں، آپ لڑنے لگے ہوگے۔ جھوٹ عیب ہے نا، اس لیے لڑنے لگو گے آپ۔ اگر کوئی بندہ جھوٹا ہو، ثابت ہو جائے پنچایت میں بھی، دوبارہ جب وہ آپ کے پاس بیٹھے گا نا، آپ کہو گے تو دور بیٹھ، تیری بھی کوئی بات، تو جھوٹا آدمی ہے، ایک طرف ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جھوٹ ایک عیب ہے، اور جس ذات میں عیب ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی، ایسا ہے نا؟ اس ذات میں ہم عیب بھی تلاش کریں، عیب بھی نکالیں اور پھر اس کی عبادت بھی کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون بندہ سب سے زیادہ سچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے سامنے؟ مطلب یہ کہ سب سے سچا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اصدق سپرلیٹو ڈگری کو کہتے ہیں انگلش میں نا، سب سے زیادہ سچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں نور پور میں بارش ہو رہی ہے، خلاف واقعہ بات۔ اگر نور پور میں بارش ہو رہی ہو تو میری بات سچی ہے، اور اگر نور پور میں بارش نہ ہو تو میری بات جھوٹی ہے، ایسے ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بات کہہ دے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بات نہ ہو؟ اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ یہ فرمائے کہ نور پور میں بارش ہو رہی ہے، اگر وہاں بارش نہیں ہے پھر بھی ہو جائے گی، ہو جائے گی نا، کیونکہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا اقتدار ہے، اور جس چیز کے بارے میں وہ کہہ دے ہو جا، قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر جھوٹ کیا ہوا؟ پہلی بات آمنت باللہ پہ ہم بات کر رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابھی ہم آمنت باللہ سے آگے نہیں بڑھے۔ اللہ پر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو بے عیب ہے، اللہ کی ذات میں عیب نہیں ہے۔ اچھا جب یہ کتاب لکھی گئی، اعلیٰ حضرت نے اس بندے کو کہا کہ بھئی اس سے رجوع کر لے، وہ ڈٹ گیا، وہ کہتا نہیں جو میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، جو میں نے کہا وہ سچ ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی 4 بندے لگ گئے، اس کے ساتھ بھی 4 بندے لگ گئے، اس کے مخالف 4 بندے کھڑے ہو گئے، 2 گروپ بن گئے، ایک گروپ اس کی حمایت کا، دوسرا گروپ اس کی مخالفت کا۔ سمجھ آئی بات؟ جو گروپ مخالفت میں تھا ان کا مدرسہ کہاں تھا؟ بریلی شریف۔ بریلی میں جو حمایت میں تھے ان کا مدرسہ کہاں تھا؟ دیوبند میں۔ اب یہ 2 نام پیدا ہو گئے، تھے دونوں حنفی، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، 2 گروپ بن گئے، 2 طبقات بنے۔ اس بات پہ پہلی بنیاد، اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ نہیں تھا، یہ بات میری ٹھیک نہیں ہے، تو کتابیں موجود ہیں، ابھی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ براہین قاطیہ جس عالم نے لکھی ہے نا، وہ سن 1900 میں بھاولپور کے اندر نواب آف بھاولپور کی قیادت میں ایک مناظرہ ہوا سن 1900 کے اندر۔ جو براہین قاطیہ لکھنے والا بندہ ہے اس کا نام ہے مولانا خلیل احمد امبیٹھوی۔ وہ آیا مناظرہ کرنے کے لیے، اور سنیوں کی طرف سے مولانا غلام دستگیر قصوری وہ مناظرے کے لیے آئے، اور اس مناظرے کے جج کون تھے؟
اس مناظرے کے جج تھے کوٹ مٹھن شریف والی سرکار خواجہ غلام فرید. یہ تاریخی بات آپ کو بتلا رہا ہوں. خواجہ غلام فرید اس مناظرے کے جج نواب صاحب کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور یہ دونوں مسلکوں کے نمائندے مناظرہ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ حنفی بریلوی مسلک کو کامیابی حاصل ہوئی. اس وقت کے نواب نے فیصلہ دیا کہ میری جتنی مساجد ہوں گی وہ سنی سکول آف تھاٹ کے مطابق ہوں گی. ہر مسجد کے ماتھے پر لکھا ہوگا یا اللہ یا محمد. آپ نواب صاحب کی جتنی پرانی مسجدیں دیکھ لیں, ہر مسجد پہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اس وقت یہ ریاست بھاولپور کا مسلک بریلوی مسلک قرار دیا گیا. ایک بات یہ ہو گئی آمنت باللہ پہ. اچھا, ایسے ہی 3-4 اور کتابیں 5 کتابیں, حوالہ دینے میں بڑا ٹائم لگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا کہ اگر کروڑوں نبی بھی آ جائیں, توجہ ہے نا, اگر کروڑوں نبی بھی آ جائیں تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا. اچھا, یہ کتاب تھی, اس کا نام تھا تحذیر الناس. ٹھیک ہے, اب آپ کو ایک تاریخی حوالہ دیتا ہوں. میں ہر بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے اور اپنی بات کا میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے نا, اپنی بات کا میں ذمہ دار ہوں, حوالہ دینے کا بھی میں پابند ہوں. 1974 میں آپ لوگوں کو یاد ہے اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پہ بحث چلی تھی. نورانی صاحب نے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف ایک قرارداد پیش کرائی, جس پہ بحث ہوئی. جو قادیانیوں کا پیشوا تھا مرزا ناصر احمد, اس کو قومی اسمبلی میں بلایا گیا تھا. قومی اسمبلی میں اسے موقع دیا کہ تو اپنی صفائی پیش کر. مرزا ناصر احمد نے ایک کتاب اٹھائی اور اسمبلی کے فلور پہ اسے پیش کیا. اس کتاب کا نام تھا تحذیر الناس. اسمبلی کا ریکارڈ گواہ ہے, اسمبلی کی ایک ایک بات منٹس میں لکھی جاتی ہے, ریکارڈ موجود ہے. مرزا ناصر احمد نے کہا جی یہ ایک کتاب ہے تحذیر الناس اس کا نام ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے اگر کروڑوں نبی بھی آ جائیں تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو ایک نبی بنایا ہے, کروڑوں نبی والے پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ تاریخ نے دیکھا ہے, یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا میں, یہ تو ہمارے قانون میں قومی اسمبلی کی کارروائی میں موجود ہے یہ سب کچھ. نورانی صاحب نے کہا کہ پہلے تو ابھی تمہاری بات چل رہی ہے نا, پہلے تمہارا نمبر لگاتے ہیں اس کے بعد ان کا نمبر بھی لگ جائے گا. اگر کروڑوں نبی بھی آ جائیں خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا تو دروازہ تو ہم نے کھولا قادیانیت کے لیے. اگر یہ بات وہ نہ لکھتے تو قادیانی کو جرأت ہوتی کہ وہ بھی نبوت کا اعلان کرتا. اس کو جرأت ایسے ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی, اور یہ فقہ کا اصول ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اور بندہ اسے کہے کہ تو بھئی اپنے نبی ہونے کی دلیل دے, تو وہ دلیل مانگنے والا بندہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. کیوں نکل جاتا ہے؟ کہ اس کو اپنے نبی کی خاتمیت محمدی پہ یقین نہیں ہے. وہ دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کو تو بے دلیل یہ کہنا چاہیے کہ نبی کے بعد اگر کوئی اور اعلان نبوت کرتا ہے تو وہ کذاب ہے, ملعون ہے. وہ اسے دلیل مانگ رہا ہے. نبی کی ذات ایسی ذات ہے جیسے اللہ تعالیٰ بے عیب ہے نا, اللہ نے اپنے نبی کو بھی بے عیب بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بے مثل و بے مثال ہے, ایسے ہی اس نے اپنے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے. کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ایک اور کتاب کا حوالہ دے دوں میں. اس میں لکھا کہ اگر خاص علوم غیبیہ مراد ہیں تو ایسا نہیں ہے, اگر عام علوم غیبیہ اس سے مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص. اب یہ پرانی اردو ہے نا, بڑی مشکل اردو لکھی ہوئی ہے کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم تو ہر سبی کہتے ہیں بچے کو, ہر سبی مجنون اور جملہ بہائم کو حاصل ہے.
بہائم کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب کے پاس ہیں بہائم، چوپائے جانور، 4 پیروں والے جانور کو بہائم کہتے ہیں۔ کہ اگر ایسا علم غیب مراد ہے تو ایسا تو ہر جانور کو، ہر بچے کو، ہر مجنون کو حاصل ہے، حضور کی کیا تخصیص ہے؟ اب نبی کے علم کو اگر جانوروں اور پاگلوں کے علم کے برابر قرار دینا، یہ نبی کی شان ہے یا توہین ہے؟ کیا فیصلہ ہے؟ پچھلے والوں کا فیصلہ کیا ہے؟ توہین ہے نا۔ تو پھر جو نبی کی توہین کرے وہ کہے کہ میں پکا عاشق رسول ہوں، آپ کا دل مان لے گا؟ نہیں مانے گا۔ یہ بھی لکھا گیا، اس کتاب کا نام تھا حفظ الایمان، جہاں پہ ایمان کی حفاظت ہی نہیں ہے وہ حفظ الایمان۔ اس طرح کی 5-6 عبارتیں تھیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنی بات ہو کہ جو ہضم ہو جائے، کہیں زیادہ علم سے کہیں بدہضمی نہ ہو اور کچھ پچھلی بھی بات نہ بھول جائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ ان 5-6 عبارتوں میں ایسی کتابوں میں ایسی عبارتیں تھیں نبی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ ان عبارتوں کو اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کی صورت میں لکھا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، ٹھیک ہے، ایک سوال کی صورت میں لکھا اور علماء عرب کو بھیج دیا، حرمین شریفین کے مفتیوں کو بھیجا کہ یہ کتابوں میں لکھنے والے بندوں کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا حکم دیتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 34 مفتیان عرب کے فتوے میرے پاس موجود ہیں، پتہ نہیں اور کتنوں نے دیے ہوں گے، لیکن جن 34 فتووں کی نقلیں میرے پاس مفتیوں کے دستخط مہروں کے ساتھ موجود ہیں، میں دکھا سکتا ہوں اور آپ کو وہ مل بھی سکتے ہیں حسام الحرمین کے نام سے۔ 34 فتوے جو پرنٹڈ ہیں وہ مل سکتے ہیں، علماء عرب جس میں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے مفتیان کرام شامل ہیں۔ 34 مفتیوں نے فتویٰ لکھا کہ یہ جو عقائد رکھنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یا نبی کا علم جانوروں کے مطابق ہے، یا کروڑوں نبی بھی آ جائیں تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا، اس طرح کی ساری جو باتیں ہیں یہ جو ہے نا یہ گمراہی پہ مبنی ہیں اور کفر پہ مبنی ہیں یہ عبارتیں۔ آخری فتویٰ جو 34واں فتویٰ ہے نا، اس کا آپ کو مفہوم میں سناتا ہوں۔ میں نے تو اتنی دفعہ پڑھے کہ وہ تقریباً مجھے آدھے تو حفظ ہو گئے، یہ کم از کم اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا سکتا ہوں۔ آخری فتویٰ جو ہے نا 34واں فتویٰ، اس میں لکھا ہوا ہے، نام لکھ کے نا یہ مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا۔ اب آپ کو میں ان علماء کے نام نہیں بتاتا، پتہ نہیں کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ خود بھی تھوڑی سی تحقیق کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یا آپ مجھ سے مل لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کی پوری تسلی بھی کراؤں گا، دکھا دوں گا، میں آپ کو پڑھواؤں گا۔ اس میں لکھا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، حاکم وقت کو چاہیے کہ ان کے قتل کا حکم جاری کرے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ان کے شر سے ڈرائیں تاکہ ان کے شر کا مادہ جل جائے۔ یہ علماء کی ذمہ داری تو ہے نا، اب حاکم تو ہے نہیں وہ جو قتل کا فتویٰ جاری کریں کہ بھئی تم نے یہ کیا کہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ نبی کی شان کیا ہے کہ عربی میں بال کو کہتے ہیں شعرن، یہ بال ہوتا ہے نا، داڑھی کا بال ہے، سر کا بال ہے، اس کو کہتے ہیں شعرن عربی میں، اردو میں کہتے ہیں بال۔ اچھا، پھر اس کی ایک تصغیر ہوتی ہے، چھوٹا پن، چھوٹا پن، بال کو کہا بالڑی، جیسے کسی کو کہنا وہ بلونگڑے کتنے جا رہے ہیں، بلونگڑے اس کی تصغیر میں آ گیا، چھوٹے پن میں آ گیا۔ یہ بات سمجھ آئی نا آپ کو؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شعرن کو شعیرہ کہے، جو بال کو بالڑی کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو بالڑی کہے، تصغیر کا صیغہ استعمال کرے، وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ اور گستاخ رسول کا انجام کیا ہے، سزا کیا ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ہم سنتے تو ہیں نا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، اس طرف نہیں جاتے ہم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن 26ویں سپارے میں کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جس نے تھوڑی سی گستاخی کی نا، اپنی آواز کو بلند کر دیا نبی کی آواز سے، بارگاہ نبوی میں اپنی آواز بلند کر دی، فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع اور تمہیں پتہ بھی نہیں۔
جس کے ایمان اعمال سب ضائع ہو گئے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے؟ بس یہ آپ سمجھنے والی بات ہے۔ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی، یہ فتوے آ گئے، اس فتوے کے باوجود ایک بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں نہ مانوں، اس کا علاج ہے آپ کے پاس؟ میں نہ مانوں، وہ اڑ گئے، نہیں جی نہیں، جو ہم نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ وہ ایک گروپ بن گیا، جنہوں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے، وہ دوسرا گروپ بن گیا۔ اب تقسیم ہو گئی، اہل سنتی والجماعہ، حنفی تک تو اکٹھے تھے نا، پھر حنفی ایک گروپ، بریلوی ایک گروپ، دیوبندی، یہ 5-6 عبارتوں پہ 2 گروپ وجود میں آ گئے۔ کاش کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور وہ 4-6 بندے جو ہے نا اپنی بات سے رجوع کر لیتے، تو یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فتنے سے بچ جاتے، لڑائی سے بچ جاتے، قتل و غارت سے بچ جاتے۔ چلو اب ہم نے یہ ٹھیکہ نہیں لے ہوا، پنجابی کی مثال ہے، تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نل کی، تو گٹھڑی نو سام تینوں، اتھے میرے خیال ہے اتھے مثال نہیں ہے، اتھے تے سارے خاموش بیٹھے نے، پتہ نہیں زیادہ وجہ تے جا گئے نے۔ اپنا آپ سنبھال لو، ایمان کے چور، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا بن ہے، سونا بن، بن کہتے ہیں جنگل کو، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، گولڈ، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیں نا، ہدایت کے بخشش، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کا ایک زینہ ہی چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کمال، وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ایسے ہی تو اس صدی کے مجدد نہیں بن گئے نا، وہ 55 علوم کے ماہر۔ اب دیکھیں نا، وہ ایک بندہ ایک طرف ہے اور اتنے سارے مولوی ایک طرف ہو گئے، لیکن اللہ نے غلبہ اس ایک بندے کو دیا، فتح اس ایک بندے کو دیا اللہ نے، جس کے کروڑوں آج ان کے نام پہ جان قربان کرنے والے ہیں۔ ایسا ہے نا جی، اعلیٰ حضرت کیا بات ہے، انہوں نے جو فتاوی رضوی لکھا ہے، اب اس کی تشریحات ہو رہی ہیں، 36 جلدیں آ گئی ہیں فتاوی رضویہ کی، کتنی؟ 36 جلدیں، اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں۔ اور انہوں نے جو کلام لکھا ہے نا ہدایت کے بخشی، کتنا مشکل کلام ہے۔ سونا بن ہے، سونا کی طرح لکھا ہوا ہے، سین واو نون الف نا، سونا کہتے ہیں ویران کو، سونا پاس ہے، گولڈ یعنی زیورات، ایک قیمتی چیز تمہارے پاس ہے اور تم سو رہے ہو، سونا زہر ہے، تمہارے پاس سونا ہے، تم جنگل میں ہو، ویران جنگل میں، اور تم بے فکر سوئے ہوئے ہو۔ تم اپنے آپ کو اس وقت شیطان کے وار سے، ایمان کے چوروں سے بچا سکتے ہو جس وقت تمہیں پتہ ہوگا کہ ایمان ہے کیا، ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنے عقیدے، یہ ہے حقیقت ایمان، کہ اللہ پر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ ایسا ایمان ہے کہ نہیں ہمارا؟ ایسا ایمان ہے نا، اللہ کی ذات بے عیب ہے، اور جس ذات میں عیب ہے وہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا جھوٹا معبود ہے، ان کا ہوگا، ہمارا معبود جو ہے نا وہ سب سے سچا معبود ہے۔ ہمارا نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے عیب بنایا ہے، بے مثل بنایا ہے۔ یہ 2 طبقات وجود میں آ گئے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب تھوڑی سی بات میلاد کی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ باقی اگلی قسم میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے امجد بھائی؟ اتنا ہضم ہو جائے گا، اگلی قسم میں انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ اب بات ہو جائے برکت کے لیے، چونکہ محفل میلاد ہے نا، ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا یہ دن ہے، اب 13ویں کی رات شروع ہو گئی ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، پیدا ہونے کو، برتھ ڈے کو، انگلش میں کہیں گے برتھ ڈے، اردو میں کہتے ہیں سالگرہ، عربی میں کہتے ہیں میلاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن اس دنیا میں تشریف لائے، لبادہ بشریت میں۔ میں نے آپ کو پہلے ایک اشارہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 مراحل ہیں۔ کتنے مرحلے ہیں؟ 2۔
پہلے میں نے آپ کے جو آج کی گفتگو کی ہے نا وہ حقیقت ایمان اور علامت ایمان پہ. اب یہاں دو مرحلوں کی بات ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے. پہلا مرحلہ ہے خلقت نبوی. خلقت کہتے ہیں تخلیق کو، بننے کو. اور دوسرا ہے ولادت نبوی. ولادت ہے پیدا ہونا. خلقت ہوئی آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے. حضرت جبریل امین سے پوچھا نا تمہاری عمر کتنی ہے؟ سنا ہے یہ واقعہ؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے عمر کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن کتب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا 70,000 سال کے بعد. 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے. اب آپ 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے لیں، کتنی عمر بنے گی؟ کہ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ میری عمر اتنی ہے کہ وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ستارہ دیکھ لے تو پہچان لوگے؟ وہ ستارہ دیکھ لے تو پہچان لوگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی ستارہ ہوں، میں وہی ستارہ ہوں. تخلیق آپ کی اس وقت ہوئی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں مخفی خزانہ تھا محبوب، لولاک لما خلقت الافلاک. اور یہ حدیث، اس حدیث کے بارے میں آپ کو ایک اور حوالہ دوں. میں کوشش کرتا ہوں اپنے حوالے کم دوں اور مخالفوں کے حوالے زیادہ دیتا ہوں، کیونکہ ہر بندہ اپنی بات تو، ہماری تو چلو کتاب ہے، یہ تو بریلویوں کی لکھی ہوئی ہے. جو ان کی اپنی کتابیں ہوں یا تو پھر وہ کتاب کو نہ مانے یا اس حوالے کو مان لے. ایسا ہے نا؟ ٹھیک ہے. فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں، کسی نے پوچھا کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، یہ محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو نہ بناتا، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ فتاوی رشیدیہ والے سے پوچھا. یہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب وہ ہیں جو دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، بنانے والوں میں. فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور شیخ محقق بغیر تحقیق کے کوئی حدیث نقل نہیں کرتے، یقیناً اس کی کوئی اصل ہوگی. مطلب کہ انہوں نے اس حدیث کو مانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہو گئی، وہ ستارہ جو ہے نا جہاں نورانی قندیلوں میں رہا، جہاں اللہ نے چاہا وہ رہا. اس کے بعد فرشتے بھی پیدا ہو گئے، زمین و آسمان کا یہ نظام بن گیا، نظام شمسی، سب کچھ وجود میں آ گیا. جنت اور دوزخ بنا دی گئی، آسمان کے سارے طبقات بنا دیے گئے، فرشتے پیدا کر دیے گئے، جنات پیدا کر دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے پوچھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. پہلا سپارہ ہے، میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یا اللہ پاک تو زمین پہ ایسا انسان بنائے گا جو خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھا میں پڑھتا ہوں نا، بڑا اس پہ میں محظوظ ہوتا ہوں. دیکھو فرشتوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا نظام جو یہ منظر سجایا گیا ہے نا، یہ محبوب کو لانے کے لیے سجایا گیا ہے. وہ تو کہتے تھے ہم ہی مخلوق ہیں، کوئی اور نہیں ہوگی. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا، یہ اللہ ہی جانتا تھا. انی عالم، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے جس کو میں نے بھیجنا ہے، تمہیں تو اس کے استقبال کے لیے تیار کیا ہے. میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اور جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو خلیفہ کون بنایا؟ انسانوں کو بنایا ہے خلیفہ. اگر سارے انسان اللہ کے خلیفہ ہیں تو پھر نمرود، شداد، فرعون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، ان کے بارے میں کیا حکم دو گے آپ؟ یہ سارے بھی اللہ کے خلیفہ ہیں؟ اللہ کے خلیفہ ہیں یہ؟ ایسا نہیں ہے. میرے پیر و مرشد پاک پتن شریف میں وصال فرما کے خواجہ محمد مسلم نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
ایسے وہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اکثر حدیث یا فقہ پہ وہ میرے ساتھ گفتگو فرماتے اور میری رہنمائی کرتے تھے. مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب یہ جو انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ نے فرمایا ہے، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ اب میں نے تو کتابوں میں پڑھا، میں نے کہا جی اس خلیفہ سے مراد ہے انسان. انہوں نے کہا اچھا پھر شداد، نمرود، حامان، فرعون یہ بھی انسان ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی انسان ہے، تو پھر یہ بھی اللہ کے خلیفہ ہوئے. اس پہ میں لاجواب ہو گیا. میں نے کہا جی ان کو ہم اللہ کا خلیفہ نہیں کہہ سکتے. آپ نے فرمایا کہ خلیفہ جو ہے نا وہ انسان کامل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. یہاں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلے، جو ان کے پیروکار ہوں، وہ تو انسانیت کی معراج پہ ہیں، اور جو ان سے بغاوت کریں، جو ان سے منہ پھیر لیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. وہ بھی انسان نا، لیکن جو نبی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، اور جو نبی کی ذات سے وابستہ ہو گیا ہے، جو اس در پہ آ گیا ہے، وہ پھر اللہ کا نائب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانیت کی ابتدا کی نا، آدم علیہ السلام کو بنا دیا، پھر وہ نور آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا. میرے آبا و اجداد بھی پاک، میری امہات بھی پاک، جو جو اس نور کے امین ہوئے وہ سب کے سب پاک موحد تھے، اور اہل ایمان ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ہمارا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، وہ مومن موحد کامل الایمان ہیں. اگر وہ بھی مومن نہیں ہے تو پھر ہم بھی مومن نہیں ہو سکتے. جن کا بیٹا جنت تقسیم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو جہنم میں جلائے، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رومال آگ میں جلا کے آگ کے اندر ڈالیں اور اس کو صاف کر لیں. ہم پانی سے کپڑا صاف کرتے ہیں نا، وہ آگ سے کپڑا صاف کریں. لوگوں نے پوچھا جی یہ رومال جلتا نہیں ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال سے ہاتھ صاف کیے تھے. توجہ ہے نا، ایک دفعہ یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو لگا، ایک دفعہ اس رومال سے آپ نے ہاتھ صاف کیے. اب آگ اس رومال کو جلا نہیں سکتی، آگ اس رومال کو جلا نہیں سکتی. ایک دفعہ ہاتھ لگا، اور جس پیٹ مبارک میں 9 مہینے رہے، جس میں 9 مہینے رہے اور اس پیٹ سے خوراک حاصل کرتے رہے، کیا اس پیٹ کو، اس جسم کو آگ جلائے گی؟ کیا فیصلہ کر رہے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا اللہ. حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یہ نور منتقل ہو گیا. اب فرشتے پیچھے پیچھے چلتے. آدم علیہ السلام کو جیسے مکھیوں کی بھن بھناٹ، شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں نا، آواز آتی ہے، مکھیوں کی بھن بھناٹ محسوس ہوتی. پوچھا یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ تیری پشت میں، تیری اولاد میں سے پیدا ہونے والے آخری نبی کا نور ہے جو تیری پشت میں ہے، اور وہ نور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر یہ آواز پیدا ہوتی ہے جیسے مکھیوں کی وہ آواز آتی ہے. یا اللہ پاک اتنا مقدس نور ہو اور میری پشت میں ہو، یہ بے ادبی ہے، اس کو میری پیشانی میں منتقل کر دے. پیشانی میں منتقل کر دیا. اب سارے فرشتے دیدار کریں، اور جن کے پاس وہ نور ہے وہ پیشانی دیکھ نہ سکیں. اگر شیشہ اس وقت ایجاد ہو جاتا تو پھر شاید آسانی ہو جاتی، لیکن شیشہ بھی نہیں تھا. یا اللہ پاک سارے فرشتے اس نور کی زیارت کرتے ہیں اور میں اس نور کی زیارت سے محروم ہوں، تو مجھے اس کی زیارت کروا دے. آدم علیہ السلام کے انگوٹھے کے ناخنوں میں اس نور کی جھلک جو دکھائی گئی تو آپ نے فرط محبت سے انگوٹھے چومے اور آنکھوں کو لگائے، اس نور کو چوما اور آنکھوں سے لگایا. آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ہاں ہمارے باپ ہیں، ہمارے باپ ہیں سب کے. کوئی ایسا بندہ ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہ ہو، ڈائریکٹ آ گیا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے ایسا.
سارے ہمارے باپ ہیں، اور حلالی اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کے نقش قدم پہ چلے۔ ہماری محبتوں کا محور کیا ہونا چاہیے؟ جو ہمارے باپ نے کیا ہے نا، جو ہمارے باپ نے کیا ہے وہ ہم کریں کہ نہ کریں؟ اب کوئی کہے جی آدم علیہ السلام کے انگوٹھے کے ناخنوں میں تو وہ جلوہ نظر آیا تھا، تمہارے ناخنوں میں تو جلوہ نہیں ہے۔ سوال بنتا ہے نا؟ پھر اس سے سوال کرو کہ حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، 7 چکر لگائے، کس لیے لگائے تھے؟ پانی نہیں تھا اس لیے لگائے نا۔ اب تو وہاں قدم قدم پہ پانی کے کولر رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا میٹھا آب زمزم کا پانی رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی تم دوڑ لگاتے ہو۔ وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ ان کی ادا کو اللہ نے پسند کیا اور تمہارے لیے عبادت کا درجہ دے دیا، اور سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں، جہاں وہ دوڑی تھی تمہیں بھی وہاں سے دوڑ کے گزرنا ہے۔ ایسا ہے نا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شیطان کو کنکر مارے، 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، ان کو شیطان نظر آیا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو آپ میں سے حج کر کے آئے ہو، آپ نے وہاں شیطان کو دیکھا تھا؟ پھر آپ نے پتھر کیوں مارے؟ اس ادا کو ادا کرنا عبادت بن گیا ہے، وہاں شیطان نظر نہیں آتا۔ بہت ساری شریعت کے ایسے احکام ہیں جو اس وقت تو ضرورت تھے۔ جب صحابہ کرام گئے نا طواف کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکڑ اکڑ کے 3 چکر لگاؤ، پہلوانوں کی طرح سینہ نکال کے، چھوٹے قدم ہاتھ ایسے کر کے نا، اس کو کہتے ہیں شریعت میں رمل کرنا۔ اکڑ کے کیوں؟ کیونکہ سائیڈوں پہ کافر کھڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے دیکھو یہ کمزور مسلمان یہ طواف کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا منہ بند کر دو، تم نے اب اکڑ کے چکر لگانے۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 چکر تم نے اکڑ کے لگانے، رمل کرنی ہے، یہی شریعت کا حکم ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ اس وقت تو کافر دیکھ رہے تھے، اب تو کافروں کا داخلہ حد حرم میں بھی منع ہے، کافر دیکھ رہے ہیں آپ کو، لیکن تم نے وہ عمل کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ لیکن پیارے آقا کا اختیار دیکھو، پیارے آقا نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اندر اکڑ کے چلو، یہ تمہارے لیے عبادت بن گئی۔ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں تو جلوہ نور، جلوہ نبی نظر آیا، تمہارے انگوٹھوں میں نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ عقل کے اندھے ان فتووں پہ پہلے بات کر۔ یہ جو عبادات ہم جا کے خانہ کعبہ میں کر رہے ہیں ان پہ بات کر، اب تو وہ ضرورتیں نہیں ہیں، لیکن ابھی شریعت کا حکم ہو گیا ہے کہ تم نے یہ عمل کرنے ہیں تو تمہارا حج قبول ہوگا۔ تو ہمارا باپ ہے، ہم نے اپنے باپ کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ پھر فتویٰ سمجھ آیا ہے؟ اپنے باپ کی بات ماننی ہے کہ یہ ادھر کی بات ماننی ہے؟ باپ کی بات ماننی ہے، باپ کے نقش قدم پہ بھی چلنا ہے، اور باپ بھی وہ جو ابو البشر ہو اور پہلا اللہ کا نبی ہو، عام بندہ بھی نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، منصب نبوت ملا ہوا ہے، سارے انسانوں کا باپ ہے۔ تو ہمیں بھی وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اذان ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، سرکار دو عالم تشریف فرما ہے، اور جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں پہ لگائے۔ کس نے لگائے؟ صدیق اکبر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی کسوٹی ہیں، ساری امت کا ایمان ایک طرف اور صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں، تو صدیق اکبر کا ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا، صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ چکائے گا۔ یہ ہے ایمان کی کسوٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، صدیق اکبر انگوٹھے چوم رہے اور آنکھوں سے لگا رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما فعل مثل فعل خلیلی، جس نے ایسا کیا جیسا میرے اس دوست نے کیا ہے۔ وہ دوست جو ایمان کی کسوٹی ہیں۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جو صحابہ کرام کا ایمان ہے، جس نے ایسا کیا جیسے میرے اس دوست نے کیا ہے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ میں قیامت کے دن قیامت کی صفوں میں سے اس کو ڈھونڈ کے جنت کی طرف لے جاؤں گا، جس نے میرے دوست جیسا کیا۔ اب 2 باتیں ہو گئی ہیں، ایک تو ہمارے باپ نے ایسا کیا اور دوسرے ہمارے امام نے ایسا کیا ہے، جو امت کا امین ہے، جو امت کے ایمان کی
ذمہ داری تب قبول کرتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے پیش کریں گے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا کہ اس کا حساب کیا لوں میں، جس نے میری خاطر ٹاٹ کا لباس پہنا اسے میں حساب لوں۔ اس ذات کا طریقہ ماننا چاہیے کہ نہیں؟ بس اچھا کوئی نہ چومے نا تو آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر۔ اللہ نے تو پیارے آقا کو کہا آپ فذکری نما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ مقرر نہیں کیے گئے۔ اور یہی بات میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ اپنی نبیڑ تینو ہور نلکی، تو گٹھڑی نو سام تینو چور نلکی، اپنا آپ ہم نے سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے اس طرف راغب کرنا ہے۔ اگر کوئی آدم علیہ السلام کا حلالی بیٹا ہوگا تو وہ چل پڑے گا، ورنہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اوے اس بندے نے انگوٹھے نہیں چومے، تو نے کیوں اس کو نہیں مجبور کیا؟ جو نہ چومے اس کے خلاف پنچایت کرو گے؟ پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنا کام کیے جاؤ، جو کرے گا وہ بھرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اہل سنت ایسے ہی انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے نہیں لگاتے، اور مخالفین نے بھی یہ لکھا ہے ان کی کتابوں میں کہ جو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے اس کو آشوب چشم نہیں ہوتا۔ آشوب چشم کہتے ہیں آنکھوں کی بیماری، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں نا، آشوب چشم نہیں ہوتا۔ اس کی افادیت کو تو وہ بھی مانتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوں، پھر ضروری تم نے آشوب چشم میں مبتلا ہونا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بات ہو رہی تھی، بعض ضمناً ایک مسئلہ آ گیا تو میں نے کہا جی چلو برکت کے لیے یہ بھی، کل کو اگر کوئی بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے گا تو مجھے بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا، ایسا کریں گے نا؟ اچھا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کا امین بنا دیا، انگوٹھے چوم کے لگائے، اور سارے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کر دیا نا، فرشتوں کو حکم دیا گیا اسجدوا لآدم، قرآن کہتا ہے اسجدوا لآدم، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قرآن سارا مکالمہ بیان کر رہا ہے، میں نے جب حکم دیا ہے تو پھر کس چیز نے تجھے منع کیا؟ شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا فاخرج فانک رجیم، بس اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اچھا اب یہاں دو باتیں میں کروں گا، دو باتیں۔ پہلی بات یہ ہے آدم علیہ السلام تخلیق ہو رہے ہیں، ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے جو عبادات میں مصروف تھے، ٹھیک ہے، جو عبادات میں مصروف تھے ان کو حکم دیا جا رہا ہے جن کے پاس کوئی عبادت نہیں ہے۔ اچھا آپ ایک بزرگ ہو اللہ والا ہے، اس کی تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے کہ نہیں؟ اس لیے لازم ہے کہ وہ نیک بندہ ہے، اس کے سجدے ہیں، اس کی عبادتیں ہیں، ہمارے پاس وہ عبادتیں نہیں ہیں، اس کی تعظیم لازم ہے۔ جس کے پاس عبادات کا خزانہ ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے اسجدوا لآدم۔ یا اللہ پاک یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام ابھی تخلیق ہوئے ہیں، سجدہ تو ان کو کرنا چاہیے جو ہزاروں سال سے عبادت میں مصروف تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ان کے پاس عبادات تھیں اور نور نبی کی نسبت نہیں تھی، ادھر عبادات نہیں تھی لیکن نور نبی کی نسبت موجود تھی۔ احترام اکرام اور عزت اس نور نبی کو دلوانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، کیونکہ آدم علیہ السلام اس نور کے امین ہیں۔ اچھا پھر ایک اور سوال، شیطان نے جواب دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا تھا؟ مٹی سے، مٹی سے بنایا تھا نا۔ شیطان آگ کا بنا ہوا تھا، اس نے کوئی جھوٹ بولا تھا؟ اس نے سچ بولا تھا، پھر کیوں راندہ درگاہ کیا اللہ نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، بات تو اس نے سچ کی تھی، پھر راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ راندہ درگاہ اس لیے ہوا تھا کہ اس نے مٹی سے بنتے ہوئے انسان کو تو دیکھا، لیکن اس مٹی کے بنے ہوئے انسان میں نور نبی کو نہیں دیکھا۔ نور نبی کا منکر ہوا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو راندہ درگاہ ہو گیا ہے۔ اللہ کی مانو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو منوائے ان کی بھی مانو۔ اللہ کو مانو، اللہ جن کو منوائے انہیں بھی مانو۔ اللہ نے حکم دیا نا اسجدو، اللہ اچھا وہ بندہ وہ شیطان کہتا یا اللہ پاک میں تجھے تو سجدہ کرتا ہوں، میں تو موحد ہوں، میں تو توحید بس صرف تجھے ایک مانتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو چپے چپے پہ تیرے لیے سجدے کرتا ہوں۔ وہ تو اللہ کی پارٹی کا پکا تھا، ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو میرے پیاروں کو نہیں مانتا تو پھر مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، پھر مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی پارٹی سے اس کو نکال دیا۔ ایسا ہی ہوا نا۔ یہ تھی تخلیق نبوی، آدم علیہ السلام کے اندر نور نبی تھا، پھر یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک آیا اور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ تک منتقل ہوا، اور پھر جب مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، پیدائش، اس کو ہم کہتے ہیں ولادت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولادت، جس کا ہم اب جشن منا رہے ہیں۔ اور وہ کیسی ولادت تھی؟ حضرت شفا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں اس وقت حضرت بی بی آمنہ کے پاس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ سجدے کی کیفیت میں تھے۔ کس کیفیت میں تھے؟ سجدے کی کیفیت میں تھے، اور آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، میں نے کان لگایا تو آواز کیا آ رہی تھی؟ ربی حبلی امتی، یا اللہ پاک میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بالکل پاک صاف، سرمگی آنکھیں، جیسے سرما ڈال کے نا تیار کیا جاتا ہے، سرمگی آنکھیں، مدہون، تیل لگا ہوا، مختون، ختنہ شدہ، ناف بریدہ، گویا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنائی نہیں ہے، تو میں کیسے دیکھتا؟ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے، اور ایسا پیدا کیا گویا جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا بنا دیا۔ اب عام انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، 19ویں سپارے میں اللہ نے مراحل بیان کیے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ 19واں پارہ کھولیں گے نا، پہلے ہی صفحے پہ آپ کو یہ آیات نظر آئیں گی۔ انسان کو کیسے پیدا کیا؟ نطفہ، گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی، اور وہ ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر پانی کے درمیان میں اس کی زندگی بن گئی، اس کی ناف کو جوڑ دیا ماں کے پیٹ سے، اس کی خوراک کا سلسلہ بنا دیا۔ پھر جب وہ اس دنیا میں آیا تو غلاظت میں لتھڑا ہوا آیا، اس کو غسل دیا، صاف کیا، اس کی ناف کاٹی گئی۔ اگر مسلمان کے گھر پیدا ہوا اس کا ختنہ کرایا گیا، اس کو تیار کیا گیا ہے۔ جب وہ دنیا میں آیا تو پھر وہ نعرہ لگاتا ہوا آیا، کیا کرتا ہوا آیا؟ روتا ہوا آیا، روتا ہوا۔ بچہ روتا ہوا آتا ہے نا، جو بچہ ایک دفعہ بھی روئے اس کی زندگی کی علامت ہے۔ ایک عورت یہ گواہی دے دے کہ میں نے اس بچے کے رونے کی آواز سنی، اس کے بعد یہ مرا ہے، تو ہم اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور اگر ایک دفعہ بھی کسی نے رونے کی آواز نہیں سنی تو پھر سارے گھر والے روتے ہیں کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، پھر اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ ایسا ہے نا، یہی شریعت کا حکم ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہے، غیر مسلم کا ہے، انگریز کا ہے، پاکستانی کا ہے، ہندو کا ہے، یہودی کا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے؟ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اپنی پیدائش کو دیکھ لو اور نبی کی ولادت کو دیکھ لو۔
فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جو بندہ کہتا ہے نا نبی میرے جیسا ہے، تو اسے کہو کہ بدبخت تیری اپنی پیدائش تو پہلے تو اپنی ماں سے پوچھ، کس دائی نے تیری ناف کاٹی اور کس پرہائی نے تیرا ختنہ کیا ہے، کس نے تجھے سنوارا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حضور کا ختنہ کیا، کوئی دائی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے ناف کاٹی ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محتاج الہ بنایا کہ ساری کائنات آپ کی طرف محتاج ہے، آپ کسی کی طرف محتاج نہیں ہے۔ کوئی ناف کاٹنے والی یہ نہ کہے کہ حضور میرے محتاج تھے میں نے ناف کاٹی، کوئی ختنہ کرنے والا یہ دعویٰ نہ کرے کہ اگر میں ختنہ نہ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تکمیل نہ ہوتی۔ اور کیسے آپ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں؟ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا ازلی دشمن شیطان ہے، اور بچہ دین فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اپنے دشمن کو پیدا ہوتے ہی خونی پنجہ مارتا ہے اس کے پیٹ میں اور بچہ چیخ پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شیطان کی دسترس سے دور رکھا۔ شیطان 4 مرتبہ رویا ہے، 4 مرتبہ دھاڑے مار مار کے رویا ہے۔ سورہ فاتحہ نازل ہونے پہ بھی شیطان دھاڑے مار کے رویا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے تو بھی شیطان رویا۔ وہ تو خود رو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رولانا اس کے بس کی بات تھی؟ اور حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ خرج منی نورن، مجھ سے ایک نور جدا ہوا۔ جن سے پیدا ہو رہا ہے وہ کیا فرماتی ہیں؟ خرج منی نورن، مجھ سے ایک نور جدا ہوا۔ اور جو پیدا ہو رہے ہیں وہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اور جنہوں نے پیدا کیا وہ فرمائے قد جاءکم من اللہ نور۔ اور تم ترازو لے کے بیٹھ جاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ۔ پہلے تم پیدائش تو آگے جیسی بتا دو، نہ وہ پیدائش کے مرحلے میں ہمارے جیسے، نہ پیدائش سے پہلے۔ اگر ہم ماں کے پیٹ میں آئیں تو ماں کو تکالیف ہوں، نہ وہ کھا سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ اٹھ سکے، 9 مہینے مصیبتیں اٹھائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے میں اس نور کی امین ہوئی ہوں میں نے کبھی اس نور کا بوجھ ہی محسوس نہیں کیا، اور اس نور کی وجہ سے تو پانی کنویں سے اوپر آ جاتا ہے، اور درختوں کے پتے جھک کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تیرا بھی عالم یہی تھا؟ کیا تیری کیفیت بھی یہی ہے؟ تو جو مثلیت کے دعوے کرے تیری کیفیت تو بتا۔ یہ نور جدا ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رأیت مشارق الارض و مغاربہا، اس نور کی روشنی ایسی تھی کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب دیکھ لیے، زمین کی ابتدا سے انتہا تک دیکھ لی، بصرہ کے شہر میں چلنے والے اونٹوں کی قطاریں دیکھ لی، شام کے محلات میں نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے دیکھ لیے۔ حضرت آمنہ تو اس نور کی روشنی میں سب کچھ دیکھ لے، زمین کے مشرق و مغرب، اور اس نور کے خود دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک بے مثل نورانی ولادت کا ذکر کرنا یہی محفل میلاد ہے، اور اس میلاد کا چرچا کرنا، ذکر کرنا، اس میلاد کے بار بار تذکرے کرنا، یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہوگی، اور جب محبت رسول ہوگی تو اطاعت رسول ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اطاعت رسول ہمارے لیے آسان ہو گئی تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔